اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صاف فرما دیجئے کہ میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا رستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے ہمارے ذمے یہ کام ہے کہ ہم امت کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور گمراہی سے روکیں۔ اور سب سے بڑی گمراہی یاد رکھیں شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا کہ لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک عظیم گناہ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کی معافی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک باقی گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن اس کی معافی نہیں ہے۔ اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت، ان دونوں عقائد کے خلاف جو ہے بہت سارے گروہ کار بند ہیں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف قادیانی بہت زیادہ سرگرم عمل ہیں، اور دوسری طرف ایک اور گروہ ہے جو کہ اکثریت میں ہے، وہ بھی آپ کے عقیدہ توحید کے خلاف کام کر رہا ہے۔ وہ مختلف ہیلے بہانوں سے آپ کے عقیدہ توحید میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے بل اکثرهم لا یعلمون، کہ ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، تو زیادہ تر جہالت ہے، اور ایک چھوٹا سا گروہ ہی ہوگا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل رہا ہوگا۔ یہ لوگ جو ہیں اپنی غلط قسم کی تعویلیں گھڑتے رہتے ہیں، ان تعویلوں کو صرف اس کام میں لگائے رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے علاوہ بھی بزرگان دین جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں یا انبیاء علیہ السلام، ان سے مدد مانگنے کا طریقہ رائج کر کے مسلمانوں کے عقیدہ توحید کے اندر ملاوٹ کرنے کی کوشش کی جائے، اور دن رات وہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بڑے سے لے کے ان کے چھوٹوں تک جو بھی ہیں، وہ آپ کو عقیدہ توحید کے اندر ملاوٹ کی تلقین ہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کچھ بھی نہیں نظر آئیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے تو وہ آپ لوگوں کو مختلف قسم کے القابات سے نوازنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ صرف یہ کہتے ہیں نا کہ میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں، تو پھر اس کے اندر آپ یاد رکھیں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، جبکہ یہ لوگ آپ لوگوں کو مختلف طرح سے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے مادی اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ مادی اسباب ہمارے ارد گرد رہنے والے انسان آپس میں ایک دوسرے سے مدد بھی کرتے ہیں اور مدد لیتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، بدی اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور ایسا ہی صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے کہ جو موجودہ مادی وسائل ہوتے تھے ان کی مدد آپس میں لیتے اور دیتے رہتے تھے۔ جس طرح کہ اللہ پاک نے دنیا کو مادی اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، سورج روشنی کے لیے، بادل بارش کے لیے، اور زمین جو ہے زرخیزی اور پودوں زراعت کے لیے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ اور اسی طرح یہ لوگ جو مثالیں دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہو تو آپ لوگ بھی تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، آپ لوگ اگر مدد چاہتے ہو کسی کرمنل کے خلاف تو آپ پولیس کے پاس جاتے ہو، وہ بھی تو آپ مدد مانگ رہے ہوتے ہو۔ تو
اس چیز کو لے کے وہ غیر اللہ کی مدد کے ساتھ جوڑتے ہیں، یعنی کہ ولی اولیاء کی مدد کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ ہیں مادی اسباب، یعنی کہ آپ کے پاس جو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، جن کو استعمال کرنا ایک سنت طریقہ ہے، کیونکہ اگر آپ دوائی کھاتے ہیں تو دوائی کے اوپر آپ کا یقین نہیں ہوتا، آپ کو شفا کا یقین صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر پہ یقین نہیں ہوتا، آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ آپ کا یقین پولیس کی مدد پہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی مدد پہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ ان دنیاوی اسباب کو بنیاد بناتے ہوئے یہ آپ کو شرک کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یار اگر تو پولیس کے پاس مدد کے لیے چلا گیا، اگر تو ڈاکٹر کے پاس شفا کے لیے چلا گیا، تو پھر اگر میں ایک فوت شدہ ولی کی قبر پہ جا کے اس ولی سے مانگ رہا ہوں، جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگ رہا ہوں یا کسی اور بزرگ سے مانگنا ہو، تو میں نے کیا غلط کر دیا؟ کہ بھائی یہی تو شرک ہے بیسیکلی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے خلاف آپ کا عمل ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہاں پہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عبادت الہ کی جاتی ہے، اور دعا جو ہے وہ مخل عبادہ ہے، یعنی کہ عبادتوں کا نچوڑ ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ بھی غیب میں صرف اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے مانگی جاتی ہے، کسی اور سے نہیں مانگی جاتی، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی نبی، ان سے دعا نہیں مانگی جاتی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارکہ کے بالکل خلاف عمل ہے جو یہ لوگ آپ لوگوں سے کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے اپنے دل کی بات ہے، ان کے اپنے دل کا اختراع ہے، یہ اٹکل کے تیر چلاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ آپ کا جو بیسک نظریہ ہونا چاہیے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھنا ہے، جو کہ بہت واضح ہے، قرآن میں بھی جگہ جگہ یہ بات واضح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی بہت واضح ہے۔ جیسے کہ جنگ بدر کی مثال لے لیں، آپ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو سامنے رکھیں۔ پہلی بات تو یہ جو مادی اسباب کو اکٹھا کرنا اور مادی اسباب سے مدد لینا، یہ ایک طریقہ ہے جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن پاک اس کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ انفال آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور تم جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ یعنی یہ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ آپ اپنے مادی اسباب کو اکٹھا کر کے جنگ کی تیاریاں کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جنگ کی تیاریاں کی، اور بمشکل 313 کے قریب صحابہ کرام بدر کے مقام پہ جمع تھے۔ آپ کے پاس بہت محدود جنگی وسائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی ان سے کوشش کر سکے وہ جتھا اکٹھا کر کے بدر کے مقام پہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ صرف اللہ پہ تھا۔ اب آپ یہاں پہ ذرا سوچئے کہ یہ قبر پرست لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں بزرگان دین سے مانگنے دو جو کہ فوت ہو چکے ہیں، یہاں پہ ان لوگوں کے کہنے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک آپ نے ذرا واضح طور پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے، کیونکہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جبریل علیہ السلام کو حکم فرما سکتے تھے کہ یا جبریل میری مدد کے لیے پہنچیں فرشتے لے کے۔ جبریل علیہ السلام حکم عدولی نہ کر سکتے، وہ آ جاتے۔ آپ نے کسی پیغمبر کو نہیں کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پکارا کہ یا سلیمان علیہ السلام میری مدد کو پہنچیں، آپ کے پاس جنوں کے لشکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے نہ ہواؤں کو حکم فرمایا، نہ آپ نے بارش کو حکم فرمایا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو رب کریم کے سامنے کیے، اور رب کریم کے سامنے آپ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ یا اللہ پاک یہ چھوٹا سا لشکر تیرے سامنے تیار کر کے لے آیا ہوں، اب ان کی کامیابی یا ناکامی صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔
اور آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا گڑ گڑائے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ کی کملی مبارک جو تھی آپ کے شانوں سے سرک گئی۔ اب جب آپ کی یہ فریاد اللہ تک پہنچی ہے، اللہ پاک کو آپ کی یہ ادا کتنی پسند آئی ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ ہم نے بھی اسی ادا کو فالو کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے ان جو قبر پرست لوگ ہیں ان کے کہنے پہ تو نہیں چلنا، ہم نے تو چلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کو اپنے سامنے اپنا بہترین قابل تقلید مثال سمجھ کے ہم نے چلنا ہے۔ اب اللہ پاک نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کو اس طرح اپنے سامنے فریاد کرتے ہوئے سنا تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 9 کے اندر، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور یہ تو اللہ نے فقط خوشخبری دی تھی اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں پہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ پاک کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتنی محبت اتنا پیار آیا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کا وعدہ فرما لیا کہ میں تمہارے پاس فرشتے بھیج رہا ہوں، اور مدد تو صرف اللہ کی۔ یہاں پہ یہ بات واضح اللہ پاک نے فرما دی کہ اللہ پاک تو اس بات پہ قادر ہے اور بڑی طاقت والا حکمت والا ہے کہ بغیر فرشتوں کے بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ تو صرف مومنین کے اطمینان کے لیے تھا، تاکہ وہ ذرا اس بات سے اطمینان حاصل کریں کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد آ رہی ہے اور ان کو ذرا ڈھارس ہو جائے۔ پھر اسی طرح اسی چیز کو اللہ پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 123 سے 126 میں فرماتا ہے، اور اللہ بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ جب تو مسلمانوں کو کہتا تھا کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے بھیجے؟ یعنی کہ اللہ کی مدد کافی نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ تو جن کے لیے اللہ کارساز کافی نہیں ہے وہ جہاں مرضی جائیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو اور وہ تم پر ایک دم سے آ پہنچے، یعنی کہ کفار اگر تمہارے پاس ایک دم سے آ پہنچے، تو اللہ پاک اور ڈھارس بندھا رہا ہے مومنین کے، فرماتا ہے تو تمہارا رب 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر مدد کے لیے بھیجے گا، اور اس چیز کو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کے لیے کیا تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی کہ یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ صرف اطمینان کے لیے، مومنین کے اطمینان کے لیے، کہ ان کو اس سے تسلی ہو جائے کہ ہمارے پیچھے جو ہے ایک فوج ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد کے لیے لگا دی گئی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے جناب والا جو آپ لوگوں کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کر رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اب مدد اللہ سے مانگی، اب اللہ کی مرضی آپ کی مدد کس طریقے سے، کس مادی اسباب سے یا غیب سے، کس جگہ سے اللہ پاک آپ کی مدد کرتا ہے۔